وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کا جو باب جاری ہے اس میں کمزور اور غریب اور یتیم طبقے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید ہے. تو اسی مناسبت سے دو احادیث ہیں، حدیث نمبر 266 اور 267. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ولیمے کا کھانا جس میں اگر کوئی ضرورت مند خود آ جائے تو اس کو روک دیا جائے، اور جو شخص انکار کرے اس کو بلایا جائے، ایسا کھانا بدترین کھانا ہے، ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے. اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور صحیحین کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول اسی طرح مروی ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا ایسا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس کے فوائد میں رقم طراز ہیں کہ خوشحال اور جو امیر طبقہ ہے انہوں نے ولیمے کی دعوت کو جس طرح پرتکلف اور اپنی دولت کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے اس کے بہت نقصانات ہیں. دینی نقطہ نظر سے یہ فضول خرچی ہے جو شیطانی عمل ہے، اور یہ اتنا بڑا نقصان اور سخت وعید ہے کہ ہمارے طبقہ عمراء میں اگر ایمان ہو تو وہ اس فضول خرچی سے باز آ جائے جس کا دائرہ روز بروز پھیلتا جا رہا ہے. اخلاقی نقصان یہ ہے کہ انسان اس میں اپنے ہی جیسے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اصرار کر کے انہیں شریک کرتا ہے، اصرار کر کے تاکید کر کے ان کو شریک کرتا ہے، جبکہ معاشرے کے غریب اور مسکین قسم کے لوگوں کی اس میں شرکت کو سخت ناگوار محسوس کرتا ہے. حالانکہ دعوت کے مستحق اپنی ضرورت مندی کی وجہ سے مساکین ہی ہوتے ہیں، نہ کہ اہل ثروت. اور اعلیٰ اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ ضرورت مندوں کو فوقیت دی جائے، نہ کہ ان کو جو سرے سے ضرورت مند ہی نہیں. اس کا معاشرتی نقصان یہ ہے کہ اس قسم کے دکھاوے سے معاشرے کے کمزور طبقات میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ محروم طبقات کی دلجوئی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نہ کہ ان کے اندر احساس محرومی پیدا کر کے انہیں اذیت اور اضطراب سے دوچار کیا جائے. اس حوالے سے شیخ مرحوم نے ایک تجویز بھی دی ہے کہ دعوت ولیمہ میں کھانا اگر بہت زیادہ پرتکلف کرنے کے بجائے سادہ کھانا کیا جائے اور اس میں قرابت داروں اور دوست احباب کے ساتھ ساتھ غرباء اور مساکین کو بھی شریک کریں تو کئی خرابیوں سے بچ سکتے ہیں اور اجر و ثواب بھی سمیٹ سکتے ہیں. یعنی اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی دعوت ولیمہ میں 500 روپے پر ہیڈ کا کھانا بنواتے ہیں، پکواتے ہیں اور 200 آدمیوں کو بلاتے ہیں تو ہم افراد کی تعداد بڑھا دیں، غریب غرباء مساکین کو بلا لیں اور کھانے کا جو معیار ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، 200 250 300 روپے پر ہیڈ والا کھانا کر لیں. کیونکہ بہت زیادہ ورائٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے ناموری کے، صحت کے اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہے. بے شک آپ کوالٹی مناسب رکھیں
ورائٹی کم کر دیں، بہت زیادہ چیزوں کو تیار کرنے کے بجائے چیزیں کم کر دیں اور اسی قیمت میں افراد کی تعداد بڑھا دیں، تاکہ اس میں غریب، غربا، یتامہ، مساکین، ایسے لوگ کہ جو اچھی غذائیں عام دنوں میں نہیں کھا سکتے ان کو بھی بلا لیں۔ تو حدیث شریف میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور پھر ایسا کھانا بدترین کھانا نہیں ہوگا بلکہ بہترین کھانا ہوگا۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعى الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، بدترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں غربا اور مساکین اور ضرورت مندوں کو چھوڑ دیا جائے اور مالداروں کو ہی بلایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے ان احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔